السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ رَبِّ زِدْنِی عِلْمًا۔ جس نے حدیث مبارکہ میں مزید تشریح ہے کہ جس نے عرفات کے میدان میں نیکی کمالی اور وہ اللہ کی یاد و ذکر اذکار مشعر الحرام مزدلفہ کی پہاڑیوں پہ کرے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر مغرب کی نماز کو عشاء کی نماز کے ساتھ مشعر الحرام یعنی مزدلفہ کی پہاڑیوں پہ ادا کرنے کا حکم دیا۔ عرفات کے میدان میں ظہر اور عصر کی اکٹھی آگے پیچھے نماز ادا کی گئی۔ یہ ایک سنت کا طریقہ تھا جو نبی پاک نے دیا، اور مزدلفہ میں صبح کی نماز پڑھ کر شیطان کو منا میں کنکر مارنے کے لیے روانگی تھی۔ یہ ایک نیا طریقہ تھا جو مشرکین مکہ کے خلاف تھا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات حج کے سلسلے میں، سیرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں، یہ مزدلفہ کی پہاڑیوں پہ رات گزارنا، امیر غریب اونچا نیچا سرخ سفید سارے ایک جیسے، ایسے کہ جیسے محشر کے میدان میں سب اکٹھے ہوں گے، اور عرفات کے میدان میں سب ایسے اکٹھے ہیں کہ سارے اللہ کی یاد کی فکر میں لگے ہوئے ہیں اور آہوازاریاں کر رہے ہیں اور رو رہے ہیں، اور شام جوں ہی ہوتی ہے وہ وہاں سے نکل پڑتے ہیں جم غفیر، اور جو 8-9 میل کے فاصلے پہ مزدلفہ کی پہاڑیاں ہیں وہاں پہ پہنچ جاتے ہیں، اور سب لوگ وہاں رات گزارتے ہیں پہاڑیوں کے اوپر۔ اور ایسا محشر کا منظر ہوتا ہے کہ جو بہت ہی تقوی اور ایمان اور روحانیت کو بڑھاتا ہے۔ یہ وہ سیرت کے اشکال ہیں، نقلیں ہیں، نمونے ہیں کہ جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حج کے سلسلے میں مکمل کروائے تھے۔ 9 میں حج فرض ہوا تھا، اور نبی پاک نے 10 ہجری میں اپنا آخری حج ادا کیا تھا، اور یہ فرمایا تھا کہ مجھ سے تمام لوگ حج کے احکام سیکھ لیں، شاید کہ اس کے بعد ہمارا تمہارا سامنا نہ ہو سکے۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ ضرور کیا کریں۔